اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم غزل حصہ غزل جو ہے اس کی پہلی غزل علامہ اقبال کی لکھی ہے، تو وہ پہلی غزل کے ہم نے کل 5 اشعار پہلے پڑھے تھے۔ تو اب اگلا شعر جو ہے وہ ہے کہ نہ پوچھ، یہ صفحہ نمبر 222 ہے، اور اس میں یہ آخری شعر لکھا ہو اس صفحے کے اوپر۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھن کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ پہلے آپ اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں ایک دفعہ میرے ساتھ۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ خرقہ پوش کے کئی معنی ہیں۔ ایک اس کا معنی ہے پیبند لگا ہوا لباس۔ آج کل تو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوا، آج کل تو پیبند لگانا تو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ پیبند کہتے ہیں یعنی جوڑنا، کوئی پھٹ جائے تو اسے جب سیا جاتا ہے نا تو وہ پیبند بن جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو مسلمانوں کے قدیم طرز تعلیم میں آپ کو معلوم ہے ان کو ایک گاؤن سا پہننے کی اجازت دیتی تھی۔ میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہا، آپ اپنے ذہن کو پیچھے دوڑائیں نا، تو وہ ایک گاؤن یا ایک لباس پہننے کی اجازت دیتے تھے نا، اس کو بھی خرقہ کہتے ہیں۔ خرقہ لباس کو کہتے ہیں ویسے۔ اور صوفی یا درویش یا اللہ والے جو جس قسم کا کوئی خاص سادہ سا لباس پہنتے ہیں نا، اس کے لیے خرقہ پوش کا لفظ آتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے ارادت کا مطلب ہوتا ہے عقیدت، ارادہ، اعتقاد۔ ید ہاتھ کو کہتے ہیں، اور بیضا یہ سفید کو بھی کہتے ہیں اور چمکتے ہوئے کو بھی کہتے ہیں۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک ان کا معجزہ ہے، قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ اپنی بغل میں ہاتھ لگا کے باہر نکالتے تو ان کا ہاتھ میں سے روشنی نکلتی تھی۔ تو اس کا اردو میں انہوں نے کہا ید بیضا، یعنی چمکتا ہوا ہاتھ۔ تو آستین کا مطلب بغل ہو گیا نا، یہ یا آستین بغل کو ہی کہیں گے، یہ بازو کے نیچے والی جو جگہ ہوتی ہے۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہیں، خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، جو سادہ سے لباس میں تمہیں دکھائی دیتے ہیں، کبھی پھٹے پرانے لباس میں دکھائی دیتے ہیں، اور ان کے پاس دنیاوی مال و دولت تمہیں دکھائی نہیں دیتی، اگر تمہیں ان سے عقیدت ہو جائے، تم ان کے پاس بیٹھو، ارادہ کر لو، ان کے مرید بن جاؤ، ان کی محفل میں بیٹھ جاؤ، تو تمہیں معلوم ہو، اور تم جب ان کو دیکھو تو تمہیں پتہ چلے کہ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ید بیضا عطا کیا ہے۔ جس طرح یہاں پہ تلمیح استعمال کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی، کہ جس طرح وہ اپنی بغل سے ہاتھ نکالتے تو وہ ہاتھ روشنی سے بھرا ہوا، اندھیری رات میں وہ لوگوں کو روشنی دکھانے والا اور سورج کی طرح چمکتا ہوا ہاتھ بن جاتا۔ یہ خرقہ پوش بھی ایسے لوگ ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے بھی ایسے لوگ ہیں کہ یہ ید بیضا لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی حقیقت کو دنیا سے چھپایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت دی ہوئی ہے، بڑی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں۔ دیکھیں نا، آج جتنے بھی لوگ ہم برِ صغیر میں، خاص طور پہ سیالکوٹ کے علاقے میں موجود ہیں، ہمارے آباء و اجداد زیادہ تر، سید ذات کو نکال دیں تو زیادہ تر ہمارے آباء و اجداد غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے۔ اللہ کے نیک بندے آئے مسلمان فاتحین کے ساتھ، کہیں حضور علی عثمان حجویری جن کو داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، کہیں معین الدین چشتی اجمیری، اجمیر شریف ہندوستان میں آئے، ایک ایک محفل میں لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ان سے۔ تو اللہ کے یہ جو نیک بندے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں کہ اسی کا ذکر جو ہے وہ علامہ اقبال کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی ظاہری حلیے پہ مت جاؤ، ان لوگوں کے ظاہری حلیے پہ مت جاؤ، بلکہ ان کی صلاحیتیں یہ ہیں کہ بالکل ید بیضا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا تھا نا، اسی طرح ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے، بڑی کرامتوں سے، بڑے کہہ لیں کہ روحانی مقامات سے نوازا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر ان کو حقیر مت سمجھنا کبھی، ان کو کمتر مت سمجھنا کبھی۔ ان کے پاس جا کے بیٹھو گے تو ان کے مقامات، اصلی مقامات تم پر آشکار ہوں گے۔ تو یہ علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مختصر تشریح ہے اور سادہ اور آسان شعر تھا،
اس کے بعد علامہ اقبال اگلے شعر میں کہتے ہیں محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ مے ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ پھر آگے علامہ کہتے ہیں کہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو پیدا ہی ایک نرم و نازک دل میں ہوتی ہے۔ جس دل میں سختی ہوتی ہے، محبت والا جذبہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ محبت جو انسان کا جذبہ جب انسان کے دل کے اندر سے پھوٹتا ہے تو جیسے بنجر زمین کے اندر سے سبزہ نہیں نکلتا، نرم و نازک زمین کے اندر سے سبزہ نکلتا ہے، تو اسی طرح سخت دل کے اندر محبت کا پودا پنپتا نہیں ہے، محبت کا بیج وہاں پھوٹتا نہیں ہے، یعنی محبت کا بیج بو بھی دیں تو لگتا نہیں ہے، پودا اگتا نہیں ہے۔ تو علامہ نے کہا کہ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، کہ محبت کی تلاش ہو تو اس کے لیے محبت کے خوبصورت جذبہ عطا ہو جائے، تو پھر دل ٹوٹنے والا کا سے مراد لیا ہے کہ وہ نرم و نازک، جیسے ٹوٹنا، برتن نرم و نازک ہو تو ٹوٹ جاتا ہے نا، تو محبت والا دل جو ہوتا ہے نا وہ بڑا نرم و نازک ہوتا ہے، بڑا حساس دل ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ محبت کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ نرم و نازک دلوں میں پایا جاتا ہے، نرم و نازک اور حساس دلوں میں پایا جاتا ہے، وہ سخت دلوں میں نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ وہ مے ہے، پھر آگے اس کی وضاحت کی علامہ نے کہ یہ وہ شراب ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ آبگینے کا مطلب جو ہے آپ کو پتا ہے کہ آبگینہ شیشے کو کہتے ہیں، جو شیشے کا برتن ہوتا ہے اسے آبگینہ کہتے ہیں، نازک بڑا جو نرم و نازک ہوتا ہے، اور مے شراب کو کہتے ہیں۔ 3-4 لفظ ہی تھے اس کے اندر، زیادہ تو نہیں تھا۔ تو علامہ اقبال جو ہیں وہ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو نرم و نازک دلوں میں پنپتا ہے، بڑھتا ہے، اور سخت دلوں میں محبت نہیں ملے گی۔ اس کا ایک اور معنی بھی یہ مل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کے دلوں میں نرمی پائی جاتی ہے، جو نرم ہوتے ہیں۔ سخت دلوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ملتی، نہ انہیں محبوب ملتا ہے نہ محبت ملتی ہے۔ تو یہ ایک اچھا شعر ہے جس میں علامہ اقبال نے محبت کے جذبے کی تعریف کی ہے۔ محبت کی جو شدت ہوتی ہے نا، اس کو پھر عشق کا نام اردو اور فارسی زبان میں دیا گیا ہے۔ تو اگرچہ یہ عشق کا جو لفظ ہے یہ اس میں نہیں آتا، عربی ادب میں اور قرآن مجید میں نہیں آتا، اور بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ جو نعتوں میں لفظ عشق مصطفیٰ اور عشق رسول کی بات کرتے ہیں یہ بدعت ہے، اور یہ ایسے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہر زبان میں ہر جذبے اور ہر چیز کے لیے علیحدہ لفظ بولے جاتے ہیں۔ اردو زبان میں محبت کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے لفظ عشق بولا جاتا ہے۔ تو علامہ نے اس کے اوپر، عشق کے جذبے کے اوپر تو بے تحاشا علامہ اقبال کی شاعری موجود ہے نا۔ تو علامہ نے محبت کے جذبے کے لیے بتایا ہے کہ محبت کا جذبہ نازک دلوں میں ملتا ہے۔ پھر اگلے شعر میں علامہ کہتے ہیں نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں۔ نمایاں کا مطلب ہے ظاہر ہو جانا، اور دکھلا دے، دکھا دے، جمال اپنا حسن، جمال حسن کو کہتے ہیں۔ اللہ جمال و اللہ جمیل و یحب الجمال، یہ ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، و یحب الجمال، اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یعنی اپنی تخلیق میں اس نے بڑی بڑی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں، تو وہ خود سب سے بڑا حسین ہے، حسن کا مظہر وہ خود ہے۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی عرض کرتے ہیں، یا محبوب کو کہتے ہیں کہ انسان جب سے دنیا میں آیا ہے وہ اللہ کے جمال اور اللہ کے حسن اور اللہ کے دیدار کی تڑپ میں مبتلا ہے۔ آپ نے پڑھا بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پہ بات کرتے تو اللہ تعالیٰ کی آواز آتی تو موسیٰ علیہ السلام تڑپ جاتے اور کہتے یا اللہ تیری آواز اتنی حسین ہے تو مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نے کہا گیا موسیٰ تو ان آنکھوں سے تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، رات وہ سوئے ہوئے تھے حضرت ام ہانی کے گھر، یہ میں جب حج پہ گیا تھا تو ام ہانی بالکل خانہ کعبہ کے بالکل یوں سمجھ لو کہ چند قدم کے فاصلے پہ ان کا گھر ہے۔ تو وہاں ہی رات کو جبریل آئے اور کہا کہ آپ کو بلاتا ہے آپ کا محبوب، اور آپ کو خود لے گئے اٹھا کے اور سوار کروایا، براق پہ لے گئے، انبیاء کی امامت کروائی،
جتنی بھی مخلوقات تھیں ان کی سیر کروائی. تو جن کو بلانا ہوتا ہے سوئے ہوئے کو بلا لیتے ہیں. تو کہا اے محبوب یا رب، ان اپنے دیدار کے میں تڑپنے والے اپنے عاشقوں کو اپنا دیدار کروا دے. بہت مدت سے چچے ہیں تیرے باریک بینوں میں. باریک بین کہتے ہیں جو بڑی باریک بینی سے معاملے پہ غور کرتے ہیں، بڑے تیز ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. بڑی مدت سے چرچا ہے، بڑی مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں. بڑے لوگ، بڑے سمجھدار لوگ بھی جب تیری ذات پہ غور کرتے ہیں تو پھر وہ تڑپ تڑپ جاتے ہیں کہ کب ہمیں اپنے محبوب کا دیدار نصیب ہوگا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، اب دیکھیے باقی کسی بھی غزلیات میں جب بھی آپ نے پڑھا ہوگا تو میر اور غالب کی غزلوں میں آپ کو حدیثیں تو نظر نہیں نہ آتی. وہاں تو محبوب کی گلی میں جا کے تو پتھر کھانے کا ذکر ملتا ہے، اور کبھی شراب کا ذکر ملتا ہے، اور کبھی محبوب کی آنکھوں کا اور پتہ نہیں کیا کیا فضولیات کا ذکر ملتا ہے. لیکن یہ بھی غزل ہے، اور دیکھیں ہر غزل کی تشریح میں کم و بیش کہیں نہ کہیں حدیث اور آیت کا ذکر آ رہا ہے. تو فرق ہوتا ہے نا. غزل کہنے والے میں بھی فرق ہوتا ہے، بات کرنے والے میں بھی فرق ہوتا ہے. تو علامہ کی غزل میں کی تشریح میں دیکھیں حدیث آ رہی ہیں کہ روز محشر جب حساب کتاب ہو جائے گا، جنت میں چلے جائیں گے لوگ، تو اللہ تعالیٰ کہے گا، چند جنتیوں کو دیکھے گا کہ وہ اداس بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا میری جنت پسند نہیں آئی؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ بڑی خوبصورت جنت ہے، کیوں پسند نہیں آنی؟ تو کہا پھر اداس کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا یا اللہ ہم جنت میں ان نعمتوں کے لیے تو نہیں آئے تھے، ان جنت کی ان جو نعمتیں تو نے ہمیں دی ہیں، حور و قصور اور یہ ساری چیزیں، ان کے لیے تو نہیں آئے تھے. پوچھا پھر کس لیے آئے تھے؟ کہا ہم تو آئے تھے جنت بنانے والے کا دیدار ہوگا، یعنی تیرا دیدار ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان کے اور میرے درمیان تمام جو رکاوٹیں ہیں، پردے ہیں، ہٹا دیے جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار کروائے گا. تو کچھ اسی طرح کی جو بات ہے نا، وہ اس شعر میں بھی علامہ کہتے ہیں کہ اے محبوب حقیقی، اے محبوب، اپنا جلوہ اپنے چاہنے والوں کو دکھا دے کہ بہت مدت سے وہ تیرے جلوے کے انتظار میں بیٹھے ہیں. یہ آسان سا مفہوم ہے اس کا. ویسے اردو شاعری میں آپ میر و غالب سے لے کے تو داغ اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک جو ہے وہ تڑپتے رہے ہیں اپنے اپنے محبوب کے، لیکن ان کا محبوب جو تھا وہ دنیاوی محبوب تھا. تو دنیاوی محبوب کی کیا محبت، چند روزہ محبت، چند روزہ زندگی کے لیے اس کی کیا اوقات ہے. حقیقی محبوب کی ہمیشہ رہنے والی زندگی اور ہمیشہ رہنے والے دیدار کے سامنے. تو یہ بھی ایک آسان شعر تھا. پھر اگلے شعر میں علامہ کہتے ہیں خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو خاموش کا مطلب ہے، یہ خاموش لفظ ہے لیکن اصل میں یہ لفظ خاموش ہے. تو وزن پورا کرنے کے لیے بعض اوقات شعراء جو ہوتے ہیں وہ الفاظ کی حیت، اس کی شکل بدل دیتے ہیں. تو خاموش کا مطلب خاموش، بھری محفل یعنی لوگوں کے سامنے، چلانا کا مطلب ہوتا ہے شور کرنا، اور کرینہ کہتے ہیں طریقہ. ہاں بس ہے، یہی اس کے اندر مطلب بنتا ہے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محبوب کی محبت کا دم بھرنے والوں، محبوب کی محبت میں مبتلا، عشق میں مبتلا عاشقان الہی جو ہیں ان کو مخاطب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے انسان، جب تو اس دنیا میں آیا تو اللہ نے تمہیں اپنے سے دور کر دیا، تو تو اپنے محبوب سے دور ہو گیا. اب تو اس دنیا میں ہے، یہاں اس بڑی دنیا میں آ کے جب تجھے مصیبتیں مشکلات ملی، زندگی نے تمہیں اٹھا کے پٹخا، پھر اٹھایا، پھر پٹخا، جیسے دھوبی کپڑے کو بار بار لکڑی کے تختے کے اوپر پٹختا ہے اور اس کو دھوتا ہے. آپ کو تو نہیں پتا اس بات کا، آپ تو جدید دور کے واشنگ مشین دیکھنے والے بچے ہیں. ہم نے وہ دھوبی گھاٹ دیکھا ہوا ہے، یا آپ کے کالج میں بھی ہوتا تھا کسی زمانے میں. میں نے جب یہاں پڑھانا شروع کیا تو اس وقت ہمارے سامنے، اس وقت میں ایک کلاس کو پڑھاتا تھا، اس کے سامنے یہ دھوبی گھاٹ ہوتا تھا. یہ اس وقت جہاں یہی ہے نا بوائز جونیئر کیمپس جو ہے، یہ آپ کے کالج کے سامنے نظر آ رہا ہے، لمبی سی ٹرین، وہاں ہوتا تھا یہ. تو جس طرح کپڑے کو پٹخ پٹخ کے دھوتا ہے نا دھوبی، اسی طرح انسان کو جب مشکلات پٹختی ہیں تو انسان چیختا ہے اور چلاتا ہے. علامہ کہتے ہیں نہیں، نہ چلاؤ. اے محبوب کی محبت کا دم بھرنے والوں، زندگی کی مشکلات سے مت گھبراؤ، مت چلاؤ، مت چیخو، مت شور کرو. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. محبوب تک پہنچنا چاہتے ہو تو ادب سے خاموش رہو، اور خاموشی اور ادب یہ پہلا کرینہ، پہلا طریقہ، پہلا مرحلہ ہے، سیڑھی کا پہلا قدم ہے محبوب کی طرف سفر کرنے کے لیے، محبوب کی طرف بڑھنے کے لیے.
تو اس شعر میں علامہ اقبال دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو زندگی میں طرح طرح کی تکالیف دے کے آزمایا جاتا ہے. کبھی اسے صحت کے حوالے سے مسائل آتے ہیں، مالی مسائل آتے ہیں، بہت مسائل آتے ہیں. اس کو کسی کا رنگ کالا بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کی شکل اس طرح کی بنا دی، وہ ساری عمر اپنی شکل کے کمپلیکس میں مبتلا رہا. کبھی کسی کو کچھ نہیں ملا تو وہ اس میں کہا نہیں، اس طرح نہیں، اس پہ گلا شکوہ نہیں کرنا. اپنی دی ہوئی جو تمہیں نعمتیں ملی ہیں اس پہ شور مت کرو، جو نہیں ملی اس پہ شور مت کرو، جو مل گئی ہیں اس پہ شور مت کرو، اس کو یعنی غرور اور فخر اور تکبر مت کرو اس کے اوپر. بس اللہ کی رضا سمجھ کے ان کو برداشت کرو، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. محبت کرنے والے سب سے پہلے ادب کرنا سیکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک آسان تشریح تھی. میں نے کہا نا صرف 2 نمبر کی چونکہ تشریح ہوتی ہے، تو اس کے لیے زیادہ لمبی چوڑی میں جان بوجھ کے بھی نہیں کر رہا تشریح. مجھے پتا ہے آپ جتنی توجہ سے سنیں گے، اگر تو میری اتنے لیکچر کو سن لیا آپ نے اور اپنے پاس موجود کسی بھی کتاب کو پڑھ لیا تو بہت ہی آسان ہے یہ. اور آخری شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں، برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں خود بھی ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں. نکتہ چینی کا مطلب ہوتا ہے نقص نکالنا، عیب ڈھونڈنا، تنقید کرنا. تو علامہ اقبال نے یہ اس شعر میں یہ کہا ہے، یہ شعر جو ہے نا یہ تمام دوسرے اشعار سے موضوع سے ہٹ کے ہے. اس کا موضوع ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے. موضوع مختلف اس لیے کہ علامہ اقبال اس میں مخاطب ہوتے ہیں اپنے اوپر تنقید کرنے والے لوگوں سے، اور کہتے ہیں برا سمجھوں انہیں، وہ لوگ جو مجھ پر تنقید کرتے ہیں، اگر میں انہیں برا سمجھوں تو مجھ سے ایسا ہو نہیں سکتا. میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میں اپنے اوپر تنقید کرنے والوں، اپنے اندر عیب ڈھونڈنے والوں کو میں برا کہوں، کہ میں تو خود بھی ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں. کہ میں تو پھر اپنے آپ کو، چونکہ مقطع ہے غزل کا اور اس میں انہوں نے اپنا وہ تخلص اقبال، وہ تخلص بھی ان کا اقبال ہی تھا، تو انہوں نے اس میں وہ بھی استعمال کیا، یہ مقطع بھی ہے، اور کہا کہ میں تو خود اپنے اندر عیب ڈھونڈتا رہتا ہوں، اس کا متلاشی رہتا ہوں کہ کوئی مجھے میرے عیب بتائے تو میں اپنے اندر عیب بتانے والوں کو برا کیوں سمجھوں، میں تو انہیں اچھا سمجھوں گا. اور یہاں اس شعر میں ایک بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے کہ جو انسان تمہارے عیب تمہیں بتاتا ہے دراصل وہ تمہارا دوست ہوتا ہے، اگر وہ نیک نیتی سے بتا رہا ہو. مثلا جب ہم آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں بیٹا جی یہ مت کرو، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، تو آپ اس کو یہ مت سمجھیے کہ ہم آپ کے دشمن ہیں. والدین کبھی بچوں کے دشمن نہیں ہو سکتے. ان کا عیب نکالنا نیک نیتی پر مبنی ہوتا ہے، اور وہ عیب ان کی حقیقت انہیں بتاتا ہے، ان کو اپنی شخصیت کے اندر بہتری کی طرف ان کو رہنمائی کرتا ہے. اور جب تک انسان کو اپنی عیبوں کا پتہ نہ چلے وہ اپنی اصلاح کیسے کر سکتا ہے. تو علامہ نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر آپ میرا عیب مجھے جو بتاتا ہے وہ تو میرا دوست ہے، میں اس کو برا کیسے سمجھ سکتا ہوں. میں تو خود اپنے اندر اپنے اعمال کے اندر خامیاں ڈھونڈتا رہتا ہوں، تو جو مجھے میری خامی بتاتا ہے وہ تو میرا دوست ہے، میرا رہنما ہے، میری اصلاح کرنے والا ہے، اور میں اپنی اصلاح کرنے والے کو برا کیسے کہہ سکتا ہوں. اگر انسان کو اپنے عیب معلوم ہو جائیں تو وہ پھر اپنی اصلاح کرنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے. بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے کہ نہ تھی اپنی برائیوں پہ جو نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، اور پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ جب تک اپنے اندر اوپر نہ دیکھتے تھے تو لوگوں کے اندر عیب ڈھونڈتے رہتے تھے، ان کے عیب تلاش کرتے رہتے تھے. اور کسی دن اللہ کی طرف سے کوئی ایسا فضل ہوا کہ اپنے اوپر نگاہ پڑ گئی، تو جب اپنے آپ کو دیکھا تو کہا او ہو مجھ سے تو برا ہے ہی کوئی نہیں. تو پھر خاموش ہو کے انسان بیٹھ گیا اور اس نے کہا مجھ سے تو برا ہے ہی کوئی نہیں، میں نے کسی کا عیب کیا ڈھونڈنا ہے. تو یہی ہر انسان کو کرنا چاہیے کہ اپنے عیبوں کو خود ڈھونڈنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ یاد آ گئی. آپ نے فرمایا عافیت میں ہے وہ مسلمان، یعنی بڑی ہی کہہ لیں سکون میں اور امن میں ہے وہ مسلمان. عافیت میں ہے یعنی خوشی میں ہے، سکون میں ہے، امن میں ہے وہ مسلمان جو ساری عمر اپنی عیب ڈھونڈنے میں مصروف رہا اور اسے دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں کی فرصت ہی نہ ملی. افسوس ہماری زندگی بالکل اس کے الٹ ہے، ہم ساری زندگی دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے بچائے، غیبت سے بچائے، چغلی سے بچائے، حسد سے بچائے کہ ہم دوسروں کے عیب جوئی کرتے ہیں. کبھی کسی کی شکل بگاڑتے ہیں، کبھی کسی کا نام بگاڑتے ہیں، کسی کے طرح طرح کے نام ڈالتے ہیں، پھر اس کو اس طرح بلاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں اپنے لیے خصوصی طور پہ دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو، ہمیں سب کو ان برائیوں اور عیبوں سے، ان نفس کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے
اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے. یہ بڑی بڑی بہت بڑی برائی ہے جو دوسروں میں عیب ڈھونڈنا نا بڑی برائی ہے. تو لیکن اپنے اسٹوڈنٹس اس میں بھی ایک اینگل ہے نا. دیکھیں علماء جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کے عیب ڈھونڈتے ہیں پھر انہیں بتاتے ہیں. جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے عیب ڈھونڈتے بھی ہیں. ڈھونڈتے تو اس معنی میں نہیں ہے, یعنی انہیں جو نظر آتا ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا جی یہ مت کرو. یہ اور معنی میں آتا ہے. اور ہم عمر لوگوں کا آپس میں مقابلے کے لیے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے عیب ڈھونڈنا یہ اور معنوں میں آتا ہے. تو ہر بات کا نا ایک پس منظر ہوتا ہے, ایک جگہ ہوتی ہے. تو یہ ہماری پہلی مشق الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے. اس مشق کے جو سوالات ہیں مشق کے وہ دیکھیے. شاعر زمین آسمان میں کیا, یہ ساری وصل یہ تو ایک قسم کے جو پہلا شعر ہے یہ پورے ہر شعر کی تشریح کے اندر سے انہوں نے نا ایک ایک سوال لے لیا ہے. ید بیضا, نکتہ چین, محبت کا اولین درس, یہ تو بہت آسان ہے. پھر انہوں نے سوال نمبر 2 میں پوچھا ہے, صفحہ نمبر 224 کے اوپر آگے ہیں کہ اس غزل کے قوافی لکھیں. قوافی قافیے کی جمع ہے, وہ آپ لکھنے ہیں. پھر صفحہ نمبر 3 میں انہوں نے کہا ہے کہ سند تضاد پائی جاتی ہے اور سند تضاد کی تعریف کریں. تو تضاد اصل میں کہتے ہیں الٹ کے. الٹ کے تو سند تضاد یہ ہے کہ پہلے شعر میں اس نے کہا ہے گھڑیوں کی صورت میں چیزیں اڑ جاتی ہیں, یعنی لمحوں میں اڑ جاتی ہیں. دوسرے میں کہا ہے مہینوں کی صورت میں لمحے گزرتے ہیں. پہلے شعر میں ذکر ہوا ہے کہ جو مہینے ہیں وہ لمحوں میں گزر جاتے ہیں, اور دوسرے میں کہا ہے کہ جو لمحے ہیں وہ مہینوں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں. تو ایک دوسرے کی الٹ بات ہوگی نا. ہر مصرے میں ایک چیز کی الٹ جب بات آئے نا, ایک مصرے میں آئے دن کا ذکر اور دوسرے مصرے میں آئے رات کا ذکر, ایک مصرے میں آئے رحم کا ذکر اور دوسرے مصرے میں آئے ظلم کا ذکر, تو اس کو کہتے ہیں سند تضاد. یہ متضاد الفاظ نہیں آپ نے پڑھے ہوئے, تو سند تضاد کا ذکر آ گیا. اس کی انہوں نے کہا مثالیں دیں, تو اس کی آپ کوئی اور مثالیں دے سکتے ہیں, آپ کے پاس موجود گرامر ہے تو اس میں سے دیکھیے. پھر معنی لکھے ہوئے ہیں, یہ سارے میں نے آپ کو بتا دیے. نکتہ چین, غور و فکر, عیب نکالنے والا, ید بیضا, سفید ہاتھ, باریک بین, سارے میں نے بتا دیے نا. اس میں کوئی ایک لفظ تو میں نے چھوڑا نہیں ہے. پھر پچھلے 5واں سوال ہے, جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں, وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. کلام میں ایسے الفاظ جو املا کے لحاظ سے تو ایک جیسے ہوتے ہیں مگر دونوں کا مطلب جدا ہوتا ہے, تجنیس تام کہلاتا ہے. ایک تو اس کو انڈر لائن کر لیں, اس کو ہائی لائٹ کر لیں, ہائی لائٹر اگر ہو آپ کے پاس, تو تجنیس تام اس کو آپ نے رٹا لگا لینا ہے. ٹھیک ہے, تو اوپر دیے گئے شعر میں تجنیس تام کی نشاندہی کریں اور کوئی سے ایسے 2 اشعار لکھیں جس میں صنعت تجنیس کا استعمال کیا. تجنیس تام, تام کا مطلب ہے ہمیشہ رہنا. تو اس میں جو ہے آپ نے صرف فی الحال تو آپ اس کو اتنا ہی کر لیں کہ انہوں نے تجنیس تام کی ڈیفینیشن لکھی ہے صرف. عموماً اس طرح کی مشکل گرامر آتی تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو ہے اب اس کی جو میں اگر مثال دوں نا آپ کو, تو یہ بڑا مشکل سی گرامر ہے اس کے اندر. تو اس کو فی الحال آپ نے تجنیس تام کی ڈیفینیشن لکھ لینی ہے اور اوپر شعر لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے جی. تو تجنیس تام کی نشاندہی کرنے والا جو ہے وہ ابھی رہنے دیں, اس کو چھوڑیں, کوئی ابھی ضرورت نہیں ہے. وہ جب ہم کالج لگے گا تو ہم اس کو امتحان کے قریب جا کے آپ کو نا اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں نا وہ صرف بچوں کو یاد کروانے کے لیے کروائے جاتے ہیں. جب امتحان بالکل قریب ہوں گے سیکنڈ ایئر کے اینول, اللہ تعالیٰ اس کا موقع جلدی لائے, تو وہ جو ہے پھر ہم اس کو آپ بتا دیں گے. آخر میں پھر انہوں نے غزل کی ڈیفینیشن لکھی ہے. غزل کا لفظ عربی زبان کا ایک مصدر ہے جس کے معنی کاتنا ہے. ادب کی روح سے غزل کے معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا, عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا. غزل نظم کی ایسی صنف ہے جس میں عشق اور محبت کا ذکر ہوتا ہے. غزل کے کم سے کم اشعار کی تعداد 5 اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں. جو مشق ہے اس میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک اس میں انہوں نے ڈیفینیشن دی ہے سند تضاد کی, ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے ڈیفینیشن دی ہے تجنیس تام کی, پھر انہوں نے ڈیفینیشن دی ہے غزل کی. 3 ڈیفینیشنیں یا 3 گرامر کے جو ٹاپک ہیں وہ ہم نے اس غزل کے ساتھ کلیئر کیے ہیں. اتنا ہی کرنا ہوتا ہے. یہ ہمارا غزل بھی مکمل ہوئی, اس کے ساتھ ہمارے گرامر کے 3 ٹاپک جو ہیں, ٹاپک کیا مطلب یہ سلیبس میں تھے, وہ بھی مکمل ہوئے. تو انشاءاللہ اگلے پھر لیکچر میں اگلا جو موضوع ہے اس کا انتخاب کریں گے. اللہ حافظ.